کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا بھی بادشاہ گزرا ہے جس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جس گلی سے گزر جاتا تھا لوگ اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، اتنا حسین۔ اور جسمانی طاقت کا اس کا یہ عالم تھا کہ جب یہ گھوڑے پہ سوار ہوتا نا تو گھوڑے سے تھوڑی دور کھڑا ہو جاتا اور اپنے مقابل میں زمین کے اندر ایک لوہے کا راڈ گڑواتا، پھر ایک رسہ منگواتا، اس کا ایک سرا اپنے پاؤں سے باندھتا اور دوسرا جو سرا ہے وہ لوہے کے راڈ کے ساتھ باندھ دیتا، پھر بھاگ کر اچھل کر بغیر ہاتھ لگائے گھوڑے پہ سوار ہوا کرتا تھا۔ اور جب یہ گھوڑے پہ اس طرح سوار ہوتا تو اس کی جسمانی طاقت سے یعنی ٹانگ کی طاقت سے وہ لوہے کا راڈ اکھڑ جاتا تھا جسے کئی سپاہی بھی مل کر آسانی سے اکھاڑ نہیں سکتے تھے۔ یوں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے کتنے ہی سپاہی اکٹھے ہوتے، اور اگر کبھی عوام میں جا کر یہ کرتب کرتا تو پھر تو اسے دیکھنے کے لیے ایک جہان اکٹھا ہوتا۔ اور علم کا عالم یہ تھا کہ علم صرف ہو، کہ علم نحو ہو، علم بلاغت ہو، کہ علم فصاحت ہو، علم منطق ہو کہ فلسفہ ہو، علم تفسیر ہو کہ علم حدیث ہو، الغرض جمیع علوم کا یہ ماہر تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبی بھی اس کے اندر تھی، یہ سخی بہت تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون آدمی ہے، میں اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالیہ کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جو حاکم ہوگا اور وہ اس طرح کا ظالم اور سرکش ہوگا کہ لوگ فرعون کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اکثر محدثین کی رائے ہے کہ یہ وہی ہے موصوف جس کا میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہ پورا شجرہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کا پیش کر دیا۔ اللہ کی قدرت غالب ہوتی ہے، انسان کو نعمتوں میں اپنے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی جس پہ نعمتیں ہوتی ہیں نا اس پہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس درجے کا اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ اس درجے کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ کا ایک نظام ہے، آخر زندگی کا گھوڑا کہیں نہ کہیں جا کے تو تھک کے کھڑا ہوگا ہی نا، آخر یہ چلتی گاڑی کہیں نہ کہیں تو جا کے روکے گی نا، بھئی یہ سمندر بھی کیوں نہ ہو، آخر ایک نہ ایک دن اسے سوکھنا ہی ہے۔ اب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے چچا حشام نے اسے بڑی شان و شوکت کے ساتھ تخت پہ بٹھایا، لیکن اس کی کچھ عادتیں بری تھیں، شدید شرابی تھا، ہر وقت نشے میں رہتا، یہاں تک کہ ایک آدمی کا قصہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایک بار ایک رات گزاری تو ایک رات میں نعوذ باللہ اس نے 70 مرتبہ شراب پی، اور میں حیران تھا کہ یہ اتنی شراب پی کیسے جاتا ہے اور اس کو یہ برداشت کیسے کرتا ہے، اور بیٹھا رہتا، باہوش بھی رہتا، کبھی کبھی مدہوش بھی ہوتا تھا، لیکن اکثر اس کا ہوش قائم ہوتا تھا، اتنا سخت جان۔ تو وقت گزرتا گیا، پھر تھوڑا سا وقت گزرا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے گھر کا جا کے طواف کروں، لیکن اپنی مرضی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ تھا جی، بادشاہوں کو اللہ کے سوا کون پوچھ سکتا ہے۔ آپ اس کی ساری خوبیاں بھی ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، لہٰذا کوئی کسی کی خوبی کسی کو غلط فہمی میں مبتلا مت کرے۔ یا بڑوں بڑوں کی پگڑیاں اچھلتے دیکھی ہیں ہم نے، بڑوں بڑوں کو ڈوبتے دیکھا ہے، اللہ یہ کہ جس کا دل اللہ سے ملا ہوا ہے، جس کے دل میں اللہ ہے وہی بچا، باقی کوئی نہیں بچا۔ تو اس نے تیاری کی۔ تیاری کس طرح کرتا ہے؟ شراب کی بوتلیں اکٹھی کی، کتوں کو اپنے ساتھ لیا۔ اب کوئی بیت اللہ جاتے ہوئے کوئی شراب کی بوتلیں لیتا ہے؟ کوئی کتوں کو اپنے ساتھ لیتا ہے؟ ناچنے والی طوائفیں اپنے ساتھ لیں، گانا گانے والی طوائفیں اپنے ساتھ لیں، اور اس نے ایک خیمہ تیار کیا، اور پروگرام یہ تھا کہ بھئی میں کعبۃ اللہ کی چھت پہ جا کے یہ خیمہ لگاؤں گا اور چھت کے اوپر بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے، ناچ دیکھتے ہوئے، گانا سنتے ہوئے، اور نعوذ باللہ کتوں کے ساتھ بیٹھ کر میں کعبۃ اللہ کی چھت پہ اپنا وقت گزاروں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ ارادہ لے کے نکلتا ہے۔ جب یہ جا رہا ہے تو رستے میں کچھ دوستوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ رک جا، پوری رعایا تجھ پہ تھو تھو کرے گی، تجھے پوچھنے والا تو کوئی نہیں، تو ایک شدید پاورفل قسم کا انسان ہے، لیکن دیکھ لے کہ یہ کام بڑا برا ہے، نہ کر۔ ان کے کہنے سے یہ باز آ گیا، پھر ویسے ہی وہاں جو بھی اس نے عبادت کرنی تھی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، دیکھیں کس طرح انسان کو کس طرح اپنی عاقبت سے دوچار کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس کا انجام کیا ہوا؟ جب بھی یہ گھر میں اکثر آتا تھا تو اس کی ایک محفل رقص و سرور جو ہے وہ جاری ہوتی، طوائفیں ناچتیں،
گانے چلتے اور شراب کے باقاعدہ دور چلتے، محفلیں آباد ہوتی، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے. بھئی کیا ہی منظر تھا نعوذ باللہ، جو آج کے دور میں ہمارے عام پبلک کی بھی خواہش ہے، خاص کی بھی خواہش ہے، عام کی بھی خواہش ہے کہ مجھے یہ مل جائے. انجام دیکھو کیا ہوا. عبرت پکڑو، فاعتبروا یا اولی الابصار، لوگوں آنکھیں کھولو اور عبرت پکڑو کہ زمین کیسے کیسے لوگوں کو کھا گئی. تو اس نے جب نشے کی حالت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ عادی کر لیا تو پھر اس نے کہا کہ بھئی میرے لیے ایک شراب کا حوض بنایا جائے. یعنی بوتلوں سے دل نہیں تھکا، ایسا ظالم آدمی تھا کہ اس نے پورا حوض بنایا، شراب کا بھروایا، جسے اس کے آنے سے پہلے تازہ شراب لائی جاتی، بنائی جاتی، پوری دنیا سے یہ شراب اکٹھی کر کے اس کے بیچ میں بھرا کرتا. اور پھر جب اس کا دل چاہتا تو گانے چلتے ہوئے، رقص و سرور کی محفلیں آباد ہوتے ہوئے، تو یہ کیا کرتا تھا، سب کے بیچ میں اٹھتا اور جا کے اس شراب کے حوض میں چھلانگ مارتا اور بری بری آوازیں نکالا کرتا اور کہتا تھا میرے جیسا کون ہے. آخر اللہ ہے، آخر اللہ ہے، آخر اللہ ہے، اللہ کا نظام ہے. پھر اللہ نے ہر ابتدا کو انتہا کی اور وہی ہوا. پھر اس کا جب ظلم رعایا کے ساتھ بڑھتا ہے، اس کے ظلم و جبر کی بڑی داستانیں موجود ہیں. اس کے اندر یہ بھی بات تھی کہ جب یہ ظلم و جبر کر کے واپس آتا نا تو بعض اوقات یہ قرآن پاک کھولتا، چونکہ عالم قرآن تھا تو، لیکن قرآن زبان تک تھا نا، اندر روح میں نہیں اترتا. اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اندر اتارو، من میں اتارو، صرف زبان پہ مت رکھو. جن کی زبانوں پہ دین ہوتا ہے دین چھین لیا جاتا ہے، جن کے دل میں اور خون میں ہوتا ہے، روح میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملا کرتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ فال لیا کرتا تھا قرآن پاک سے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے قرآن پاک سے فال لی. اس نے ایک شخص کو کہا کہ بھئی میرے لیے قرآن پاک سے فال نکالو. اب قرآن پاک سے جو فال نکلی تو وہ یہ آیت تھی، وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ ہر ایک سرکش ضدی نامراد ہو گیا. یہ قرآن پاک کی آیت نکل آئی. جیسے ہی اس نے آیت کو دیکھا، اس نامراد نے قرآن پاک کو شہید کر دیا. شراب کی بوتلیں اس شہید شدہ قرآن پاک کے اوراق پہ ڈالی، نعوذ باللہ، اور کہنے لگا جا اپنے خدا کے پاس اور اس کو جا کے بتا کہ تم مجھے سرکش کہہ رہا ہے نا، جا میں نے تیرا کلام پھاڑ دیا، جا اپنے اللہ سے جا کے میری شکایت کر. اس نے یہ انداز اپنایا، والعیاذ باللہ تعالی. اس قدر ضدی، اس قدر سرکش، اللہ اکبر. پھر آخر اس کے دن ختم ہونے تھے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی کے رشتہ داروں کے ہاتھوں اس کے قتل کا سامان بنوایا. صرف 1 سال اور کچھ مہینے اس کی سلطنت رہی اور اس کو قتل کروا دیا گیا اسی کے رشتہ داروں کے ہاتھوں. بہت ساری تفصیل میں نے چھوڑ دی، صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن کا مقصد ہے لوگوں دنیا کی ناز و نعمت میں اللہ کو مت بھولو، آخر پھر اللہ ہے.